السلام علیکم ویورز، میں ہوں مریم اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین و دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا نابینا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ انہیں آزمائے، چنانچہ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا، تم کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد، کیونکہ لوگوں نے مجھے اس مرض کی وجہ سے دھتکار دیا ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا مرض جاتا رہا اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی گئی۔ پھر اس سے کہا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہنے لگا، اونٹ یا گائیں۔ غرض اسے 10 بچوں والی اونٹنیاں عطا کر دی گئیں اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ تمہارے لیے اس میں برکت ہو۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خوبصورت بال چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے یہ مرض زائل ہو جائے، اس کی وجہ سے لوگوں کا دھتکارا ہوا ہوں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض زائل ہو گیا اور اسے خوبصورت بال عطا ہو گئے۔ پھر اس سے کہا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا، گائیں۔ اس نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور کہا، تمہارے لیے اس میں برکت ہو۔ پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بصارت لوٹا دے اور میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر اس سے پوچھا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا، بھیڑ بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی۔ پہلے دونوں کے جانوروں نے بھی بچے دیے اور اس اندھے کی بکری کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے اور اتنی برکت ہوئی کہ پہلے کے پاس اونٹوں سے بھری ایک وادی پوری وادی ہو گئی، دوسرے کے پاس گایوں سے ایک وادی بھر گئی اور تیسرے کے پاس بھیڑ بکریوں کی ایک وادی ہو گئی۔ پھر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد وہ فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی سابقہ شکل و صورت میں کوڑی بن کر آیا اور اس سے کہا کہ میں ایک مسکین ہوں، سارا اسباب سامان سفر راستے میں ختم ہو گیا، آج اللہ کے سوا پھر تمہارے سوا کوئی منزل پر پہنچانے والا نہیں ہے۔ تمہیں اس ذات کا واسطہ جس نے تمہیں خوبصورت رنگ اور حسین جلد عطا کی ہے اور تمہیں اونٹوں کی صورت میں مال بھی عطا کیا ہے، میں تم سے صرف ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میرا سفر پورا ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، مجھ پر بہت سے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا، شاید میں تمہیں پہچان رہا ہوں، کیا تم کوڑی نہ تھے؟ تمہیں لوگوں نے دھتکار دیا تھا، تم فقیر نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا۔ کہنے لگا، میں تو اس مال کا باپ دادا سے وارث ہوں۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اس کے سابقہ صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی بات کی جو کوڑی سے کہی تھی، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ فرشتے نے اسے بھی بد دعا دی اور کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ نابینا کے پاس اس کے سابقہ صورت میں آیا اور اس سے کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، جس کا سارا سامان اسباب سفر راستے میں ختم ہو گیا، آج اللہ کے سوا اور آپ کے سوا کوئی مجھے منزل پر پہنچانے والا نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہاری بینائی لوٹائی ہے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا، بلا شبہ میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بصارت لوٹا دی، میں فقیر و مفلس تھا، اللہ نے مجھے غنی کر دیا، یہ اس کا دیا ہوا مال ہے، تم جتنا چاہو لے لو، اللہ کی قسم آج میں تم سے کسی چیز کے بارے میں تنگی اور سختی نہ کروں گا جو تم اللہ کے لیے اس میں سے لوگے۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے ہی پاس رکھو، بلا شبہ تم سب کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ اللہ کی دیے میں سے دیا کرو، تمہیں کون سا اپنی جیب سے دینا ہوتا ہے۔ بقول اشفاق احمد۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔